آپ کیونکہ وزیر اعظم تھے یہ تو آپ کو انفارمیشن ہوگی، آپ کی پارٹی کی حکومت تھی پنجاب میں، یہ دھرنے جو تحریک لبیک دھرنا لے کر آئی، آپ کو یاد ہے اس سے کچھ عرصہ پہلے تحریک لبیک کا ایک اور فیکشن، ایک اور جو مختلف گروپ ہے، وہ بھی دھرنا لے کر جی اسلام آباد بالکل آئے. بالکل. وہ ڈی چوک بیٹھے رہے، چند دن بیٹھنے کے بعد ایک بڑا کمزور سا معاہدہ کر کے جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ تحقیقات کریں گے، وہ واپس چلے گئے. ان کو ایسی جگہ بٹھایا گیا، ڈی چوک میں بیٹھے تھے. یہ دوسرا گروپ آیا، انہوں نے کہا پہلا گروپ گیا ہے ہم بھی جاتے ہیں. لاہور پنجاب میں اور لاہور میں مذاکرات ہوئے تھے اس وقت لا منسٹر کے ساتھ. کیا یہ بات درست ہے؟ اور جب انہوں نے مجھے لا سمجھ میں منسٹر کا استعفی مانگا، انہوں نے کہا کہ یہ استعفی آپ کو باقی جا کے اسلام آباد سے ملے گا، باقی ہم آپ کا کام کر دیں. یہ بات درست ہے کہ نہیں، مجھے اس نیگوشیشن کا علم نہیں ہے. یہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت پنجاب حکومت کی جو انتظامیہ تھی وہ مکمل طور پہ ماڈل ٹاؤن کے جو واقعے کے دباؤ میں تھی، وہ مفلوج تھی، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تھے. ان کا صرف ایک طریقہ تھا کہ کسی شخص کو ہم کسی کے خلاف کارروائی نہ کریں، اور تاکہ کوئی یہاں جانی نقصان کا خدشہ نہ ہو. اور انہوں نے بالکل مکمل تحفظ میں یہ دھرنا آ کر فیض آباد پہنچا دیا. یہ ہوا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور سر آپ نے، میں انٹرویو میں سن رہا تھا، آپ نے کہا جب یہ کمیشن بنا تو کہیں آپ نے کہا کہ میں جہاز سے جا رہا تھا، تو کیا اس وقت حالات آپ نے دیکھے تھے؟ اس وقت کتنے لوگ تھے اور لا انفورسمنٹ کتنی تھی، اور یہ مظاہرین کتنے تھے؟ دیکھیں نا، یہی سوال اگر وہ پوچھتے تو میں ان کو جواب دے سکتا تھا کہ ہم نے بدھ والے دن ہم نے اس دھرنے کو، ہم نے کہا ٹھیک ہے دھرنا ہے، جو بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں، ان کو وقت پہ دیکھیں گے. ہم نے ایک فیصلہ کیا، بدھ کو میٹنگ ہوئی کہ ہم اس دھرنے کو سکویز کریں گے، ان کی سپیس کو کم کریں گے، ان کو تھوڑی مشکل پیدا کریں گے تاکہ ان کو تکلیف ہو. تو یہ، اور میں نے یہ فیصلہ کیا، احسن اقبال صاحب بھی تھے، اور انتظامیہ کے لوگ بھی تھے، کہ اس تاریخ یا اس وقت کا تعین ہم کریں گے کہ کب یہ ایکشن لینا ہے. یہ بدھ کی رات کو ہوا. جمعرات کو صبح ایک پٹیشن آئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جناب عوام کو بڑی تکلیف ہے، سڑک بند ہے. اس کا انہوں نے نوٹس دیا. فرائیڈے کو اگلے دن پیشی ہوئی، انتظامیہ بھی پیش ہوئی. انتظامیہ کے احکامات جاری کیے گئے کہ آپ نے منڈے سے پہلے اس دھرنے کو کلیئر کرنا ہے اور طاقت کا استعمال نہیں کرنا. یہ سب ڈاکیومنٹڈ فیکٹس ہیں. تو میں نے احسن اقبال صاحب کو کہا کہ ہم نے تو فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس وقت کا تعین ہم کریں گے. انہوں نے کہا نہیں جی، انتظامیہ کہہ رہی ہے، آئی جی اور چیف کمشنر، کہ ہم پہ کنٹمپٹ لگ جائے گی، ہم نے اس کو کلیئر کرنا ہے، تو ہم نے ایکشن لینا ہے. تو میں اتفاق سے صبح کے وقت اگلے دن لاہور جا رہا تھا ہیلی کاپٹر میں. تو وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ نفری ہے کافی تعداد میں پولیس کی اسلام آباد ہائی وے پر، جو سڑک ایئرپورٹ کو جاتی تھی. تو میں نے کہا ذرا چکر لگاؤ دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے، وہ نفری آئی بڑے وہ کیجول سے انداز میں، اور انہوں نے کچھ آنسو گیس ماری پل پر جہاں پر یہ دھرنا موجود تھا. تو اگر انہوں نے ایک آنسو گیس کا گولہ مارا تو وہاں سے شاید 8-10 گولے ان کو واپس مارے گئے جو پولیس کی نفری پر. اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ کچھ، اب یہ بھی ڈاکیومنٹڈ فیکٹ نہیں ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ جناب فائرنگ بھی ہوئی پولیس پر. کچھ لوگوں نے یہ بات بھی بتائی. اور اس کے بعد وہ پولیس منتشر ہو گئی. اور ہم جب رات کو واپس آئے، اور کوئی پنجاب پولیس وہاں پر موجود نہیں تھی، جب ہم رات کو واپس آئے لاہور سے، تو اس وقت چودھری نثار صاحب کے گھر پہ حملے کی کوشش کرنے کے لیے لوگ اکٹھے ہو رہے تھے. تو ہم نے کوشش کی، نہ پنجاب پولیس ملی، نہ وہاں سے کوئی شخص آیا. اسلام آباد پولیس نے کچھ کوشش کی، لوگ کامیاب نہیں ہوئے. بہرحال وہاں پر خوش قسمتی سے ان کا گھر کو بچا لیا گیا. وہاں پر کچھ دوسرے اداروں کے ایف سی وغیرہ کے لوگ موجود تھے، انہوں نے ہمت کی اور ان کا گھر بچا لیا. یہ ساری اس میں واقعہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لاہور میں میں نے ہوم سیکرٹری اور آئی جی دونوں سے بات کی، اور وہ بہت نان کمیٹل تھے لاہور ایئرپورٹ پر کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. ان کی طرف سے مجھے کوئی سپورٹ کی امید نظر نہیں آئی. یہ اس دھرنے کی ساری حقیقت ہے. تو پنجاب نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور سارا مدعا اسلام آباد کے سارا جیسے. لیکن پنجاب ہاؤس میں بہت سے مذاکرات ہوتے رہے، مجھے اس وقت یاد ہے. تقریباً ہر روز، ہر دوسرے روز مظاہرین کو پنجاب ہاؤس بلایا جاتا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب کو پنجاب سے بلا لیا گیا تھا. احسن اقبال صاحب ہوتے تھے. اس میں کیا ہوا؟ کوئی یاد ہے آپ کو؟ وزیر اعظم سے آپ کے انٹیریئر منسٹر رپورٹ تو کرتے ہوں گے آپ؟ جی، انٹیریئر منسٹر وہ ان سے بات چیت کرتے رہے. 2 دھرنے ہوئے تھے نا، وہ دونوں میں مختلف، مجھے اب وہ سارے بات مکس اپ ہو گئی ہے. احسن اقبال صاحب ڈیل کر رہے تھے، احسن اقبال صاحب مجھے بریف کر دیتے تھے یہ بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے. ان کا ٹھیک ہے،
آپ بات چیت جاری رکھیں، کیونکہ ہماری کوشش یہ تھی کہ بغیر کسی جانی نقصان کی یہ معاملہ جو ہے یہ طے پا جائے. تو بہرحال وہ جیسے بھی ہوا وہ ختم ہوا. اور یاد ہے سر آپ کو ڈیمانڈز کیا تھی اس وقت؟ ڈیمانڈز کو رکھی گئی ہوں گی نا مظاہرین کی جانب سے جو آپ کو بتائی گئی ہوں؟ ڈیمانڈ جو مجھے یاد پڑتی ہے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ جو لا منسٹر ہیں وہ استعفیٰ دیں، اور اس میں جو حقیقت یہ تھی کہ لا منسٹر کا اس پورے معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ جو بل آیا سینٹ کے اندر جس میں جو لینگویج بدلی گئی تھی اس حلف کی، تو اس کو سینیٹر حمداللہ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اور جو مسلم لیگ تھی جو اس وقت حکومت میں تھی انہوں نے یہ ایگری کیا کہ یہ امینڈمنٹ نہیں ہونی چاہیے، غلط ہے، اس کو درست کر دیں، اوریجنل لینگویج پہ لے آئیں. اس پر ووٹنگ ہوئی اور اس کی مخالفت کی پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے، اور وہ امینڈمنٹ پاس ہو گئی. تو اس سے میں لا منسٹر تو اپوز کر رہے تھے، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو میری رائے یہ تھی کہ لا منسٹر استعفیٰ نہیں دیں. حالانکہ زاہد حامد صاحب کے میں ہمیشہ ان کی اس بات میں تعریف بھی کروں گا کہ انہوں نے پہلے دن ہی کہا کہ جی اگر مسئلہ میرے استعفے سے حل ہوتا ہے تو میرا استعفیٰ لے لیں. لیکن میں نے کہا یہ گورنمنٹ کے ریٹ کی بات ہے، آپ چونکہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اس معاملے میں، تو آپ استعفیٰ نہیں دیں گے. یہ ساری بات تھی. سر یہ بتائیں کہ اگر اب آپ کو ٹروتھ کمیشن بنائے تو آپ کا بیان وہی ہوگا جو آپ نے اس کمیشن کے سامنے دیا ہے، یا اگر عدالت آپ کو بنائے تو یہ آپ کا بیان مختلف ہوگا اس سے؟ میرا بیان مجھ سے اگر پوچھیں گے کہ آپ کو اس واقعے کا کیا علم ہے، تو پھر میں جو آپ کے سامنے ابھی حقائق بیان کیے ہیں وہ بیان کر دوں گا. جو اس ساری نالج ہے اس معاملے کی وہ میں بیان کر دوں گا. اگر وہ مزید سوال کریں گے کہ فلانا شخص ملوث تھا یا نہیں تھا، جنرل فیض صاحب تھے یا جنرل باجوہ صاحب یا ISI تھی یا نہیں تھی، تو میرا اس میں جواب یہی ہوگا کہ میرے پاس کوئی ایسی نالج نہیں ہے، نہ اس وقت تھی نہ آج ہے. سر ابھی آپ نے جنرل باجوہ صاحب کا ذکر کیا، میں ایک آخری سوال ان کے بارے میں پوچھ لوں کہ آپ کی ملاقات ہوئی تھی یہ جب دھرنا چل رہا تھا باجوہ صاحب سے، کیا بات چیت ہوئی تھی اس ملاقات میں؟ کیا انہوں نے کیا کہا، آپ نے کیا کہا ان سے؟ نہیں، ملاقات نہیں ہوئی تھی. جب یہ دھرنا اس آخری جو 2-3 دن تھے وہ ملک سے باہر تھے، تو دبئی گئے تھے. ہاں، تو ان کا ایک ٹیلی فون آیا تھا، وہ ہماری آپس میں بات چیت ہوئی تھی. میں بیان کرنے کے مطلب وہ کانفیڈینشیل بات ہے، اس میں سیریس اس کے وہ بات کانفیڈینشیل رہنی چاہیے. لیکن وہ اس میں کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں بات نہیں تھی، وہ اسٹریٹجی کی بات کر رہے تھے کہ کیسے اس کو مینیج کرنا چاہیے. تو وہ بات ہوئی تھی. اس کے بعد ایک میٹنگ ہوئی تھی میرے خیال اتوار والے دن، جس میں چیف منسٹر پنجاب بھی تھے اور جنرل باجوہ بھی تھے اور اداروں کے لوگ بھی تھے. تو وہاں پر اس کا فیصلہ ہوا تھا کہ یہ اب معاملہ جو ہے اس کو سیٹل کرنا ہے، اور اس میں پھر احسن اقبال صاحب کی ڈیوٹی لگی تھی، اور انہوں نے پھر وہ رات کو نیگوشیٹ کیا اور صبح وہ انہوں نے فیصلہ کر دیا اور سائن کر دیے.